أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. ذلك الكتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، اس کی ہدایت ہونے میں واسطے متقین کے. سامعین، بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سورت کے شروع میں چند باتیں، چند مبادیات انسان کے ذہن میں ہر لمحہ، ہر لحظہ ہونا ضروری ہیں کہ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، اور اس صورت کا ماقبل صورت سے مقام کیا ہے جس کو امتیازات کہتے ہیں، خصوصیات کیا ہیں. ہر صورت اپنی ذات کے اعتبار سے ایک مثال قائم کرتی ہے اور اپنی صفات اور اپنی خوبیوں کے ذریعے اپنے اندر بیان کیے گئے ہر بات کو ہر صورت دوسری صورت سے الگ بیان کرتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے جو دلائل دیے تو وہ کس بات پر دیے؟ جس بات پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اس کو دعویٰ کہتے ہیں، جس کو مختصراً انسان ذہن میں یہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ نے اس صورت کے اندر مرکزی مضمون اور اہم بات یہ نازل فرمائی. تو اس سے پہلے ہم صورتوں کا آپس میں تعلق اور ربط اور جوڑ بیان کر رہے تھے کہ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے. یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ربط کسے کہتے ہیں، تعلق کسے کہتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ربط تعلق اسی کو کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کیا بیان ہوا، اس کے اندر کیا بیان ہوا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اور بات بیان ہوئی اور اس کے اندر کوئی اور بات بیان ہوئی، نہیں، بلکہ جو اس کے اندر بیان ہوئی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہو ملتی جلتی ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے. اور تعلق کیسا ہے؟ سنو، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس سورت کے شروع میں اللہ نے اپنی ذات کے نام، کتنے نام؟ 5 نام ذکر کیے. کتنے؟ 5 نام ذکر کیے. الحمد للہ، اللہ بھی نام ہے تو کس کا؟ اللہ ہی کا نام ہے. آگے فرمایا رب العالمین، او لوگو جو اللہ ہے وہی کون ہے؟ رب بھی ہے نا. اللہ کا دوسرا نام آ گیا، کون سا؟ رب والا. آگے اللہ فرماتے ہیں الرحمن، تیسرا نام کون سا آ گیا؟ الرحمن. چوتھا نام الرحیم. پانچواں نام مالک. کتنے نام؟ 5 نام. اللہ، رب، الرحمن، الرحیم، مالک. 5 نام اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیے. اور اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر جو دعویٰ بیان کیا، سورہ بقرہ کا دعویٰ بھی سن لو. سورہ بقرہ کے اندر جتنے دلائل آئیں گے،
چاہے جسمانی ہیں, چاہے آسمانی ہیں, چاہے زمینی ہیں, چاہے جتنی بھی دلیلیں اور ثبوت اللہ نے ذکر کیے, وہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے, ایک بات کو منوانے کے لیے. لوگوں یہ بات مان لو, یہ دلیلیں میری ہیں, اس بات اور اس دعوے کا ثبوت ان دلائل سے ہوتا ہے. اور دعویٰ کون سا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا. کتنی آیتیں؟ آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا, او لوگو, اعبدوا ربکم, کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو نا. اللہ نے اپنے دعوے پر جو دلیلیں دیں وہ بھی کتنی دیں؟ 5. کتنی؟ نام ذکر کیے فاتحہ میں تو کتنے؟ 5. اور دلیلیں دیں تو کتنی؟ 5. 5 5 کا تعلق بن گیا. فرمایا فاتحہ میں نام بھی رب کے 5 آئے, اور رب نے اپنے دعویٰ بیان کردہ پر دلائل بھی دیے تو کتنے دیے؟ 5 دلائل دیے. سنو پہلی دلیل اللہ نے جو اپنے دعوے پر دی. دعویٰ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہ دعویٰ ہے نا. دعویٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی چیز کو کہتا ہے کہ یہ میری ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے یہ موبائل ہو میرا ہے, تو دوسرا آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہ تیرا ہے, تو دلیل ہو, نشانی بیان کر, دلیل ہو بیان کر. اللہ نے کیا دعویٰ کیا؟ لوگو اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو نا. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ کا دعویٰ. یہ دعویٰ سب سے سنوں گا. اللہ فرماتے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ میری عبادت کرو. اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ دلائل بھی دوں گا, تو 1 نہیں 2 نہیں, کتنے؟ 5 دلائل دوں گا نا. پہلی دلیل فرمایا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور لوگوں ایک دلیل تو یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. وجہ یہ ہے کہ دلیل یہ ہے, ثبوت یہ ہے, میں عبادت کے لائق تب ہوں, میں تمہارا رب جو ہوں. اور رب بھی ایسا فرمایا کہ یہ نہیں پیدا کسی اور نے کیا, میں نے تمہیں پالا. نہیں نہیں, جو مشکل کام تھا پیدا کرنے والا, جو مشکل کام تھا تمہارے عدم سے وجود میں لانے والا, تمہارے بغیر نقشے کے وجود میں لانے والا, یہ بڑا مشکل کام تھا, کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ کام رب کا تھا نا. اور رب کون ہے؟ رب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا, او لوگو میری یہ بات مان لو نا کہ صرف میں ہی عبادت کے لائق ہوں. اے وحیدو, اے وحیدو, یہاں پر یہ سوال بھی ہوتا ہے نا, جب یہ قرآن نازل ہوا, جب یہ آیت نازل ہوئی, اس وقت تو اس دور کے مشرک جن کے پاس قرآن نازل ہو رہا تھا وہ تو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے نا. لیکن اللہ کی عبادت بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں جیسے آج عبادت کی جاتی ہے. آج کیسے عبادت کی جاتی ہے؟ خالصتاً اللہ کی عبادت ہو نہیں کی جاتی نا. یہاں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سجدہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ عبادت ہے نا. رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے نا. اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ اللہ کو مشکلوں میں پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. اور اللہ کے راہ میں کوئی چیز دے دینا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. یا اللہ مدد کہنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. لوگوں یہ عبادت ہے تو اللہ ہی کی کرنی چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے. اس دور کے بھی لوگ عبادت تو کیا کرتے تھے, لیکن آج کے دور کی طرح آج لوگ نماز میں کہتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن باہر جا کر کبھی دربار کے سامنے کھڑے ہیں, کبھی مزار کے سامنے کھڑے ہیں, کبھی قبر کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں او انسان کہاں بھول گیا ہے نا, تو یہ کہہ رہا تھا اللہ تیری عبادت کریں گے, اور تو قبر کے پاس کیوں سجدہ ریز ہو رہا ہے, قبر کے پاس کیوں جھک رہا ہے؟ تو کہتا ہے ایاک نستعین, اللہ تجھ ہی سے مانگیں گے نا. پھر باہر جا کر یا علی کے مدد نعرے کیوں لگاتا ہے, یا رسول اللہ مدد کے نعرے کیوں لگاتا ہے میرا دوست؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, او انسانوں عبادت کرو. حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں لوگوں عبادت اللہ کی کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے؟ اے وحدوا عباد اللہ, اے وحدوا,
اے وحیدو عباد اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو مگر عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرو۔ جیسے کل هو اللہ احد ذات اس کی ہے، اسی طریقے سے عبادت کے اندر بھی اس کے اندر کوئی شریک ہو، جیسے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے ایسے عبادت میں کسی کو شریک ہو نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے دعویٰ بیان کیا کہ میری عبادت کیا کرو، اس پر اللہ نے ایک دلیل دی، الذی خلقکم، او لوگو تمہیں میں نے جو پیدا کیا، اگر تمہیں کسی اور نے پیدا کیا ہوتا تو تم اس کے پاس جاتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مجھے کوئی اشکال نہیں تھا، میری تمہارے سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، لیکن سوچو تو صحیح، مانو تو صحیح، نہ مانتے بھی ہو، دل کے اندر یہ بات رکھتے بھی ہو کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی ہے نا پیدا کرنے والا۔ یہ بابا شاہ جمال پتر دیوے رتا لالی گلتا نہیں نا ہیں، پتر دیون والا بھی کون ہے؟ اللہ، یہاب لمن یشاء اناسا ویہاب لمن یشاء الذکور، او لوگو اللہ ہی ہے نا جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمینوں کے اندر بھی کنٹرول اور قدرت چلتی ہے تو اللہ کی چلتی ہے، زمینوں کے اندر بھی اللہ کا اختیار چلتا ہے، آسمانوں کے اندر بھی اللہ کا اختیار چلتا ہے، جس کی حکومت ہو، جس کا کنٹرول ہو، جس کی حکومت ہو، جس کا آرڈر ہو، فرمایا اس سے کون پوچھے جو وہ کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہاب لمن یشاء، یہاب لمن یشاء، دے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کام ہو، اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں 4 چکر لگاؤ نا دربار کے، 4 سلام کر کے آؤ تو پھر اولاد مل جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو اولاد دے دوں، تمہارے چکروں سے اولاد نہیں ملتی، دربار والے تو تمہارا ایک اکھڑا ہوا بال بھی تمہارے جسم میں دوبارہ نہیں لگا سکتے، تمہیں اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اور وہ تو اتنے عاجز ہیں کہ ان کے درباروں پر، ان کی قبروں پر جو صندوقڑی پڑی ہوتی ہے پیسوں والی، اس کو بھی کیا لگے ہوتے ہیں؟ تالے لگے ہوتے ہیں۔ جو اپنے پیسوں کو نہیں بچا سکتے، تمہیں عزت و ذلت سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تمہیں نقصان سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تمہیں برکتیں کیسے دے سکتے ہیں؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ ان درباروں پر جو مرید بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی مرید نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بابے نے پیسے دیے ہیں؟ وہ کس کا پیسہ کھاتا ہے؟ جو عوام رکھ کر جاتی ہے، وہ مجاور بھی کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ باہر سے آنے والے کو۔ انسان کے اندر عقل ہونا اتنی بات ہی سوچ لے کہ جو ان مجاوروں کو نہیں دے سکتا وہ ہمیں کیا دے گا؟ اور مجاور کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں الذی خلقکم، وہ ذات عبادت کے لائق اس لیے ہے کہ اس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ نے 2 دلیلیں دیں، اگلی آیت کے اندر آؤ، اللہ فرماتے ہیں تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تم جس طریقے سے مرضی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہو، کبھی زمین کا سینہ چیر لیتے ہو لیکن وہ بولتی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے تابع بنا دیا، کبھی تم اس سے زور زور سے پاؤں مار کر چلتے ہو لیکن وہ تمہارے تابع بن چکی ہے، کبھی تم اس کے اوپر سو جاتے ہو، وہ تمہیں کچھ کہتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کے لیے میں نے آسانی بنا دی۔ اور انسان یہ مان تو صحیح نا، یہ زمین کو بچھونا بنانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمانوں کو چھت بنانے والا کون ہے؟ چھت کیسا بنا دیا؟ فرمایا اپنے بنائے ہوئے چھتوں کی طرف بھی دیکھو اور اللہ کے بنائے ہوئے چھت کی طرف بھی دیکھو، تمہارے چھتوں کے اندر ہزارہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں او لوگوں میں نے ایسا چھت بنایا تم دیکھتے دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہاری نظریں تو دوبارہ لوٹ کر واپس آ جا سکتی ہیں مگر میرے آسمانوں کے اندر تم عیب نہیں نکال سکتے۔ فرمایا وہ لوگوں جب یہ مانتے ہو کہ آسمانوں کو بنانے والی ذات بھی کس کی؟ اللہ کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ایک اور دلیل سن لو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
कौन है जो बादलों से तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाता है, पानी बरसाता है? सब कहोगे ना एक अल्लाह ही है ना। फरमाया ओ लोगों, जब ये मानते हो कि इतने भारी बादलों को अल्लाह ने फिजा में खड़ा कर दिया, ये जात किसकी है? फिर पानी भी ऐसा नहीं बरसाया कि तुम्हारे जमीनों को अल्लाह बिल्कुल चटियल मैदान को कुएं बना दे, ऐसा नहीं बनाया, बल्कि कतरा कतरा करके उतारा, ताकि जब मेरे बंदे ने फसल लगाई है ये फसल खराब ना हो जाए। देखते हो कि फसलें सैलाब की वजह से खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, जमीनें खराब हो जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं चाहता तो सारा का सारा बादल जमीन पर दे मारता, लेकिन मुझे पता था कि मेरे बंदे ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुशक्कत की है। मैं इंसान ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे ऊपर शफकत इतनी की है, इतना रहम किया है कि तेरी मेहनत का हमने ख्याल रखा है, तेरी मुशक्कत का हमने ख्याल रखा है, तेरी सर्दी और गर्मी के अंदर मेहनत का हमने ख्याल रखा है। तो इंसान तू मानता तो है ना, जमीन के अंदर हल चलाकर, जमीन में बीज डालकर, फिर बार बार आसमानों की तरफ देखता है और कहता है कब आएगी अल्लाह की रहमत हो, कब आएगी अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश। ये जो मैंने फसल लगाई है, फरमाया तेरा ये पक्का ख्याल होता है कि इन फसलों को उस पानी के जरिए उगाने वाली जात किसकी? अल्लाह की है ना। सारे मानते हो ना। आगे अल्लाह फरमाते हैं पांचवी दलील सुनो, फ़अख़रज बिही मिनस्समरात रिज़्क़न लकुम, वो बारिश आती है तो उस बारिश के जरिए क्या निकलते हैं? रोजियां निकलती हैं, फल निकलते हैं, अनाज निकलते हैं, गल्ले मेवे निकलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं पांच नाम अल्लाह ने सूरह फातिहा के अंदर जिक्र किए और अल्लाह ने अपने दावे पर पांच दलीलें दी। एक दलील दी अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ओ लोगो अल्लाह इबादत के लायक इसलिए है कि उसने तुम्हें भी पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। दूसरी दलील दी कि इस जमीन को बिछौना बनाने वाली जात एक अल्लाह की। तीसरी दलील दी कि आसमानों को छत बनाने वाली जात भी एक अल्लाह की। और चौथी दलील दी कि अखरजा मिनस समाए मान अनजला मिनस समाई मान, आसमानों से पानी उतारने वाली जात भी किसकी? अल्लाह की। फअखरजा बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, और उस पानी के जरिए तुम्हारे नफे के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए रिज़्क़ अनाज ये सारे के सारे निकालने वाली जात भी किसकी? अल्लाह की। अल्लाह फरमाते हैं ला तजालू लिल्लाहि अंदादा, ला तजालू लिल्लाहि अंदादा। ओ इंसाना, काश्तकारी के बाद आसमानों की तरफ उम्मीद लगाकर, उस मेरी जमीन जिसको मैंने बिछौना बनाया और उस आसमान की तरफ जिसको मैंने छत बना दिया, देखकर उम्मीदें लगाकर जब बारिश से पानी से निकल आई तेरी काश्तकार, तेरी ये सारे के सारी रोजी का इंतजाम हो गया, अब तूने बोरी उठाई कंधे पर रखी और कहता है दाता न देगा तो फिर कौन देगा? फिर कहता है दाता न देगा तो फिर कौन देगा? अल्लाह फरमाते हैं ला तजालू लिल्लाहि अंदादा, ओ लोगो अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ, अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ, इसलिए कि वह अंतुम तालमून, ये सारी के सारे काम करने वाला कौन है तुम जानते हो कि नहीं? जानते हो ना कौन है? पैदा करने वाला कौन है? जमीनों को बिछौना बनाने वाला कौन है? आसमानों को छत बनाने वाला कौन है? फिर आसमानों से बारिश उतारने वाला कौन है? फिर उस बारिश से अनाज खेतियां निकालने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं फिर या अय्युहन्नास उबुदू, और लोगों इबादत करो तो किसकी? अल्लाह की इबादत करो ना। ये दावा अल्लाह ने बयान करके दलीलें भी कितनी दी? पांच दी। पांच नाम अल्लाह ने फातिहा के शुरू में जिक्र किए और बकरा के अंदर रबत ऐसे लग गया कि पांच दलीलें अल्लाह ने